اونچے اونچے محلات، یہ سارے عیش و عشرت کی چیزیں پھاڑ کر زمین اپنے اندر دبا لے گی. انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا ہائے اس زمین کو ہو کیا گیا. اللہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، عزت مآب پردہ نشیں ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ تقریباً 3 یا 4 ماہ بعد دوبارہ اس ملاڈ مالونی کے مسجد حمزہ میں آنے کا اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا. اس سے قبل اسی ملاڈ مالونی کے میدان میں ایک عظیم الشان کانفرنس کے بہانے سے میں آپ کے درمیان حاضر تھا. اللہ جزائے خیر دے مسجد حمزہ کے ذمہ داران کو اور ہمارے عمر میاں کو، ان کے والد محترم کو. ابھی ہم کہیں گے سنیں گے، کہنا کمال نہیں ہے، سننا کمال نہیں ہے. کہیں سنی باتوں سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہوئے تقوی کی زندگی گزارنا سب سے کمال کی بات ہے. پروگرام تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، دور دراز سے علماء سفر کر کے آتے رہتے ہیں اور بے شمار بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کانوں سے سنتے ہوئے دل میں جگہ دے کر عملی جامہ پہنائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. لیکن جو لوگ دائیں کان سے سن کر بائیں کان میں چھوڑ دیں گے، ان باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیں گے، عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، چاہے وہ خطیب ہو یا عوام ہو، یہ دونوں حضرات کا میل ملاپ جہنم کے اندر ہوگا. عوام اپنے عالم کو پہچان کر کہے گی کہ آپ تو بڑے بڑے بیان کرتے تھے، آپ کیسے آ گئے؟ عالم اپنے عوام کو پہچان کر کہے گا کہ آپ بھی تو میرے بیان میں بیٹھ کر سنتے تھے، آپ کیسے آ گئے؟ دونوں کا ایک ہی جواب رہے گا کہ میں صرف کہتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا. عوام بھی کہے گی ہم صرف سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. گفتن شنیدن خوردن برخاستن، کچھ بولے، کچھ سن لیے، کچھ کھا لیے، اٹھ کر چلے گئے. بیکار مجلس آئے. تھوڑا بولو، اچھا بولو، عبرت لو، نصیحت لو اور اپنی زندگی کو تبدیل کرو. کس چیز سے؟ جو کچھ برائیاں ہیں اسے اچھائیوں میں تبدیل کرو، جو کچھ آپ کے اندر خرابیاں ہیں اسے بھلائیوں سے تبدیل کرو، پھر آپ کی زندگی کو تقوی کے طور پر گزارو. یقیناً ہمارا بولنا بھی کامیاب، آپ کا سننا بھی کامیاب. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرے گا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا، اللہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی غم دے گا، نہ کوئی خوف دے گا. یہاں بھی امن، وہاں بھی امن. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قرب قیامت بے شمار فتنے ہوں گے، اور ابھی یہ جو ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت کے ایام ہیں. جن دنوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ قیامت کے قریب کے ایام ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت انا والساعہ کالہاتین، میں اور قیامت اللہ نے اس طرح مبعوث کیا ہے، یعنی میرے ساتھ قیامت کو بھیجا ہے. اپنی 2 انگلیاں ملا کر نبی نے اشارہ کر کے فرمایا میں آ چکا ہوں، قیامت میرے ساتھ بھیجی گئی، مجھ سے دور نہیں ہے. قیامت چھوٹی نشانیاں الگ رہیں گی، بڑی نشانیاں الگ رہیں گی، لیکن یہ جان لینا
کہ ہر قسم کے فتنے رونما ہوں گے. جیسے بارش کے قطرے آسمان سے برستے ہیں، زمین پر اس قدر بارش کے بوندوں کے تعداد سے زیادہ زمین میں فتنے ہونا شروع ہو جائیں. لوگ صرف اپنے جانے پہچانے لوگوں کو سلام کریں گے، انجانے لوگوں کو سلام نہیں کریں گے. مساجد کی کثرت ہو جائے گی، کثرت سے مسجدیں بنائی جائیں گی اور مسجدوں کو اوپر فخر کیا جائے گا، مسجدوں میں خوب زیب و زینت کی جائے گی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام مکمل پسے پشت ڈال دیا جائے گا. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. شراب کو پانی کی طرح نام بدل بدل کر پیا جائے گا. زنا عام ہو جائے گا. لوگوں کے اندر قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار علامتیں بیان کرتے ہیں قرب قیامت کے، جو کچھ فتنے رونما ہوں گے. کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس قدر جاہل بن جائے گا قیامت کے قریب، اس قدر جاہل بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا بھی قیامت کے قریب نہیں بچے گا. لفظ اللہ بولنے والا روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. سارے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. صرف کافر، مشرک، یہود، نصارہ، ان کے اوپر قیامت کا زلزلہ آئے گا. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیطان انسانوں کے بھیس میں، انسانوں کے دل میں آ کر یہ وسوسے پیدا کرے گا، لوگوں کو ورغلائے گا کہ تم یہ نہیں کرتے اپنے باپ دادا کے احترام میں، اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ قیامت کے دن اپنے بزرگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم اتنا بھی نہیں کرتے، اتنا بھی نہیں. ایسا بول بول کر لوگوں کو شرک کرائے گا قیامت سے پہلے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک لوگ، عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن حد سے زیادہ نقش و نگار اس پر کریں گی. ایسی زینت والے کپڑے پہنیں گی جس کپڑے کو پہننے کے بعد وہ خود بھی فتنے میں رہے گی اور دوسروں کو فتنے کی طرف مائل کرے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک عورتیں حد سے زیادہ میک اپ کریں گی، ناجائز میک اپ، غیروں کو مائل کرنے کے لیے باریک لباس پہنیں گی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں 2 قسم کی عورتیں جو جہنم میں جائیں گی، جن کو میں نے نہیں دیکھا. باریک لباس پہننے والی، جس کا لباس پہننے کے باوجود اندر کا بدن نظر آئے گا، اور بیل کے دموں کی طرح کوڑے رکھ کر ظلم کرنے والی، کوہان کی طرح چونڈا باندھنے والی. ایسی عورتیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان غیروں کی مشابہت کرنا کثرت سے شروع کریں گے. ہر کام غیروں کی مشابہت. ہر آنے والا دن بد سے بدترین ہوتا چلا جائے گا. ہمارے دادا کا زمانہ بہت بہتر تھا ہمارے باوا کے زمانے سے. ہمارا زمانہ بدترین ہے ہمارے باپ کے زمانے سے. ہمارے زمانے کے بعد جو ہمارا بچوں کا زمانہ آئے گا وہ بد سے بدترین ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس قدر زینت اختیار کرے گا، ایسی اونچی حویلیاں بنائے گا اور ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، قیامت کے قریب اسے اس بات کی تمیز بھی نہیں رہے گی کہ جو مال میں جمع کرنے کے نشے میں پڑا ہوں کیا یہ حلال سے آ رہا یا حرام سے آ رہا. بس اسے پیسوں سے مطلب رہے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرب قیامت بڑے بڑے فتنے دنیا میں رونما ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو. بادروا بالاعمال الستہ، اے لوگو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. دنیا میں 6 چیزیں وقوع پذیر ہونے سے پہلے، دجال آنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے سے پہلے، آسمان میں دھواں نکلنے سے پہلے، زمین سے دابۃ الارض نکلنے سے پہلے، سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے، اور آسمان سے، اور 3 جگہ خسوف ثلاثہ زمین دھسا دیے جانے سے پہلے. یہ 6 چیزیں دنیا میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، ورنہ
जब ये चीजें रूनुमा होना शुरू होंगी, किसी की तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी, किसी की दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी और किसी का ईमान फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान फितनों से बचने के खातिर अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर जंगल में, पहाड़ों के वादियों में चला जाएगा। भाई इस बस्ती को आना भी नहीं है, शहर में इंटरफेयर होना भी नहीं है, ऐसे फितनों का शिकार मुझे बनना भी नहीं। फितनों से बचने के लिए लोग जंगल के रुख करना शुरू करेंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि लोग क़यामत के करीब ऐसे ऐसे नए नए बिदातें पैदा करेंगे और फ़ख्र से इस्लाम समझकर अमल करना शुरू करेंगे। यही इस्लाम है, हालांकि उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ना कुरान में उसकी दलील, ना हदीस में उसकी दलील, ना अल्लाह ने कहा, ना रसूल ने किया, ना सहाबा ने किया, ना तबे ताबईन ताबईन ने किया, किसी सल्फ़े सालिहीन ने नहीं किया होगा। ऐसे अमल को वो क्या है, इस्लाम समझकर अमल करना शुरू कर देंगे। और जब आदमी फितनों के इस दौर में कुर्बे क़यामत गुजरेगा, रास्ते से ऐसी जगहों से गुजरेगा जहां कब्र में मुर्दा दफन पड़ा है। कब्रिस्तान के मुर्दों को देखकर वो ये तमन्ना करने लगेगा कि ऐ काश मैं मरकर इस कब्र में सो जाता, जिंदा रहकर इन फितनों को देखने के बजाय, इन फितनों का शिकार होने के बजाय कितना अच्छा होता कि मैं मरकर कब्र में सोता तो कितना अच्छा होता। वो अपने आप को जिंदों के अलावा मुर्दों में शामिल करना बेहतर समझेगा। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जैसे तूफान, आंधी रेगिस्तान में चलती है रेत को उड़ाते हुए, उससे कहीं ज्यादा तेज और तुंग फितने तुम्हारे घरों में आएंगे, तुम्हारे घरों तक पहुंचेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आखिरत के फितनों से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारा दीन पर साबित कदम रहना ज़रूरी है। दीन पर साबित कदम रहना ज़रूरी है, क्योंकि कुर्बे क़यामत इंसान का ईमान पर साबित कदम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हथेली पर अंगार रखना मुश्किल हो जाएगा। हथेली पर आग रखकर चलने वाले की जो मिसाल होगी, कुर्बे क़यामत दीन पर चलना इतना मुश्किल काम हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर आखिरत में अल्लाह की जहन्नम से बचते हुए रब की जन्नत पाना चाहते हो तो ऐसी हालत में मरो कि अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हुए, दीन पर साबित कदम रहते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओ, तभी अल्लाह के पास नजात मुमकिन है। वरना जिस फितनों के शिकार तुम बनोगे, क़यामत के दिन तुम्हारी आखिरत भी तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। मेरे कुर्बे क़यामत के फितनों को जो जाकर सिर्फ झांकेगा वो भी फितनों का शिकार बन जाएगा। क्या भाई क्या चल रहा देखेंगे, क्या कि उरुस चल रहा कहते, क्या कि डीजे चल रहा कहते, खवालियाँ चल रही कहते, क्या कि आग का अवाला डालकर आग जलाकर उसमें क्या कि पंजे लेकर नाच रही कहते, आग में कूद रही कहते। भाई हमें तो सल्फिया, हमें तो कट्टर तौहीद परस्ता, लेकिन जाकर देखेंगे वो आग में कूदता कैसे है, ताजिए लेकर नाचता कैसे है, जरा तमाशा देखेंगे। मेरे भाइयों, आपकी जिम्मेदारी थी उसको बुराई से रोकते, लेकिन आपने जब तमाशा देखा, नबी ने कहा वो भी उन्हीं फितनों का शिकार बनेगा जो जाकर तमाशा देखेगा। उस इंसान के सीने में क़यामत के दिन राई के दाने के बराबर ईमान बाकी नहीं रखेगा, जो भलाई का हुक्म दिए बिना, बुराई से रोके बिना, बल्कि बुराई का तमाशा बनकर खड़ा रहता है कि जुलूस कैसे निकलेगा देखेंगे, ये नाचते कैसे हैं देखेंगे, ये बिदातें करते कैसे हैं देखेंगे। अपने दिल में तक उस काम से नफरत न करते हुए, बुरा न समझते हुए, ऐसी बुरी मजलिसों से दूरी इख्तियार किए बिना तमाशाई बनकर खड़े होने वाले के दिल में क़यामत के दिन राई के दाने के बराबर ईमान बाकी नहीं रखेगा अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी ने कहा, मन राअ मिनकुम मुनकरा फल्युग़य्यिरहु बियदिही, जो तुम में से मुनकर काम देखे उसे चाहिए कि अपने हाथ से रोके।
طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکے, طاقت نہیں ہے دل میں برا سمجھو, اس برائی کی جگہ سے نکل پڑو. ارے آپ اپنے دل میں برا سمجھو گے تو کون ہے آپ کو پکڑ کر پوچھنے والا؟ آپ اپنے دل کے مالک ہو. لیکن دل میں تک اس بدکاری, برائی, شرک, بدعت, رسم و رواجوں کے خلاف نفرت پیدا نہیں کرتے تو سمجھو آپ کا ایمان مردہ ہو چکا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ. قیامت کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں علماء حق کو موت دے کر دنیا سے اللہ اٹھا لے گا. اچھے اچھے علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے, جہلا دنیا میں بچ جائیں گے. ایسے جاہل جن کو الف کے برابر کا علم نہیں رہے گا, لوگ ان سے فتویٰ طلب کریں گے, خود بھی گمراہ رہیں گے, ان سے سوال کر کے خود گمراہی میں ملوث ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب لوگوں کو دین اسلام پر ایک جماعت کو باقی رکھے گا. قیامت کی صبح تک یہ جماعت باقی رہے گی, نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ کر پائے گی. یہ حق پر رہنے والی جماعت رہے گی. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جاہل قوم کے جاہلوں کو قوم کا سردار بنا لیا جائے گا, اور بڑی بڑی عمارتیں جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی جماعت کا بڑا ہوگا. علم والے, عقل والے, دانشور, متقی انسان کو قوم کا, جماعت کا بڑا نہیں چنا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس قرب قیامت شراب اتنی عام ہو جائے گی, شراب خوری کے فتنے عام ہو جائیں گے, اور حد سے زیادہ لوگ ایسے باتوں کو جان بوجھ کر چھپانا شروع کریں گے جو قرآن میں اللہ نے نازل کیا, حدیث میں نبی نے بیان فرمایا. قیامت کے قریب پاکھنڈی علماء پیدا ہو جائیں گے, اللہ کے حلال کو حرام میں فتویٰ دیں گے, رب کی حرام کو حلال میں فتویٰ دیں گے. ٹیبل کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, جیسے یہودیوں نے اپنے علماء اور درویش کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا, اس امت کے لوگ بھی اپنے مفتیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیں گے. قیامت کے قریب یہ ہو کر رہے گا. اے اللہ کے نبی ایسے کیسے ہوگا؟ کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالم کو رب بنا لے؟ ہاں ایسا ہی ہوگا, کیونکہ اللہ نے کیا حلال کیا, کیا حرام کہا, نہ قرآن دیکھیں گے نہ حدیث دیکھیں گے. جو ہمارے بزرگاں بول ڈالے, ہمارے پیراں بول ڈالے, ہمارے مرشداں بول ڈالے, ہمارے اماماں بول ڈالے, ہمارے مفتیاں بول ڈالے, وہ حلال وہ حرام. قرآن میں کیا لکھ کر ہے ہم نہ نہیں ہونا, حدیث کیا کہتی ہے ہم نہیں دیکھتے حدیث کو, بس ہمارے بزرگاں انہوں بولے یہی چیز اسلام ہے, ہمارے پیران پڑھو, پیران دھو پانی پیو, بس یہی سے اسلام. یہ جائز ہے تو جائز, وہ ناجائز ناجائز. اللہ اکبر. ایسے فتنے. ابھی آج دوپہر کو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک شخص کہتا ہے کہ آپ شراب پی لو, زنا کر لو, چوری کر لو, اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا وہابی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے پر اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا آپ کا. وہابی کے ساتھ بیٹھ کر خالی کھانا کھانے سے. کسی نے پوچھا بھائی ابھی کیا بھی کرے نہیں, خالی ساتھ میں بیٹھ کو کھانا کھایا تو وہ کہیں اتنا بڑا گناہ. بھائی شراب, چوری, زنا اتنے بڑے گناہ ہلکے, لیکن وہابی کی صحبت میں کھانا کھایا بہت بڑا گناہ. ایسا کہیں کو بھائی, یہ گناہ صرف تیرے حد تک رہے گا, تو معافی مانگ لیا تو اللہ معاف کر ڈالیں گا, لیکن وہابی کی صحبت پکڑیا تیرا ایمان اس غارت کر ڈالتا انہیں. تجھے پورے مرشداں سے, مریداں سے ہٹا کو, پیراں سے بچا کو, ولیاں سے ہٹا کو, ایک الگ دنیا میں لے چلے آتا. یہ قرآن یہ حدیث کا تو گمراہ ہو جاتا, اسی لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ایسے باتیں, استغفر اللہ. میرے بھائیوں, اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم اسے دباؤ گے. تبارک و تعالی جو دین ہم کو عطا کیا ہے وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب نہیں ہے.
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کلمہ گہ شہادت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج لوگ ایسے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ایک امت محمدی ہیں، بس اس سے بڑھ کر ان کا درجہ نہیں ہے. نہ انبیاء سے بڑا ان کا رتبہ ہے، نہ صحابہ سے بڑا ان کا درجہ ہے، بس وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. لیکن لوگوں نے ان کو غوث بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا، غوث اعظم بنا دیا. ربیع الاخر کے مہینے میں بکرے ان کے نظر و نیاز کی 11ویں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور ان کے نام کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ غوثیہ، بغداد کی طرف رخ کر کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غلو، اولیاء کی شان میں غلو کی انتہا شرک. یہ تمام شرک کی خباثت ہے، تمام شرک کی خباثت ہے. میرے دل سے پھسل کر گر گیا تھا، یہاں آ کر اللہ لٹک گیا تھا. اللہ کو پکڑے اور اوپر اٹھائے تو اللہ تب سے ان کا لقب دے دیا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا. اے عبد القادر جیلانی، آج سے تمہارا لقب دستگیر. استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ سوچ کر دیکھو، انہوں نے اللہ کی ذات کو گرا دیا. اولیاء کی شان بڑھانے کے چکر میں اللہ کی ذات کو گرا دیا. اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری. اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ کی قدر نہیں کی آپ نے. ارے اللہ کو گرا دیا آپ نے. جب اللہ ہی کو گرا دیا تو پھر بچا کیا؟ کون سا اسلام بچا؟ کون سا دین بچا؟ اللہ کو گرانے والی بات، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی بات کفار کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں. آپ کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کی شان میں یہ گستاخیاں اپنے اولیاء کو بڑھانے کے لیے. استغفر اللہ. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حق کو چھپایا جائے گا، قرآن کی صحیح آیتوں کو چھپایا جائے گا، دین کو چھپایا جائے گا. اپنے پیٹ پالنے کے چکر میں جھوٹا اسلام رواج دیا جائے گا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرَوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چند آیتوں کے، چند پیسوں کے عوض آیتوں کو بیچ کر کھاتے ہیں. دنیا میں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ پاکھنڈی علماء ہیں جو دین بیچ کر کھانے کے لیے حق بات دبا دبا کر باطل افکار کو پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب عورتوں کی حکومت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، عورتوں کی حکومت ہوگی. اور یہاں تک کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، صلہ رحمی کو خطا رحمی سے رشتہ داریاں کاٹی جائیں گی، اور حد سے زیادہ جھوٹے گواہی دینے والے پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لوگ وعدے کی وفاداری نہیں رکھیں گے، امانت کو ضائع کرنے لگیں گے. ایک صحابی سوال کرتے ہیں متی تقوم الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی آپ بتائیے نا. آپ نے بیان فرمایا کہ اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. نبی نے کہا ہر آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ جگایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. اور یہ سن لے، اذا ضیعت الامانہ فانتظروا الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں قیامت کا انتظار کرنا. اور امانتیں کب ضائع ہوں گی؟ جب نااہلوں کو ذمہ داریوں پر بٹھا دیا جائے گا، نااہلوں کو اہل دے دیا جائے گا، غیر ذمہ دار لوگوں کو ذمہ داری پر بٹھا دیا جائے گا، سمجھ لو قیامت قریب آ گئی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے قریب حد سے زیادہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، بہت تیزی سے وقت گزرے گا. ابھی آپ اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیے، کل تک ہم بچے تھے آج جوان ہو گئے، کل تک ہم جوان تھے آج ادھیڑ عمر کو آ گئے، کل تک ہمارے جسم میں قوت تھی ادھیڑ عمر میں تھے، آج بوڑھے ہو کر قبروں میں تانگڑیاں لے کر بیٹھے ہیں. کب مریں گے، کب دنیا سے رخصت ہوں گے؟
وقت کافی تیزی سے گزرے گا، بہت تیزی سے وقت نکل جائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حد سے زیادہ بدبخت قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہونے لگیں گے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی کثرت حد سے زیادہ رکھنے کے باوجود مسلمان مغلوب رہیں گے، ظالم غالب رہیں گے، دشمنان اسلام غالب رہیں گے. اے میرے امت کے لوگوں، تم پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اے اللہ کے نبی، کیا ہم قلت اس وقت تعداد میں قلت میں رہیں گے؟ نہیں، بلکہ تم کثرت میں رہو گے. پھر وجہ کیا؟ لوگ ہم کو مغلوب بنا لیں گے، دشمن ہم پر غالب بیٹھیں گے. وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت، آخرت سے نفرت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گا. مال کی محبت، آخرت سے نفرت، موت سے نفرت، مال کی محبت تمہارے گھروں میں بیٹھ جائے گی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام کو مسلمانوں پر مغلوب غالب بنا دے گا، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے. 50 پر 8 کنٹری ہیں دنیا میں مسلمز کے. اسلامی کنٹری ورلڈ کے اندر 58 کنٹری ہیں. اس کے باوجود ہماری حیثیت ایک فٹ بال میچ میں جیسے سارے کھلاڑی ایک گیند کو لات مار کر کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پاس، وہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی. آج آئے دن ہمارے اوپر نئے نئے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ مائک میں اذان نہیں دی جائے گی، جانور نہیں کاٹا جائے گا، برقع پہن کر کالج کو آپ کی بچیاں نہیں آئیں گی. ایسے آئے دن نئے نئے قوانین ظالم حکمرانوں کو سر پر مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ قرب قیامت کے فتنے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عرب کی سرزمین میں بتوں کی پوجا کی جائے گی قیامت کے قریب، عرب کی سرزمین میں. لیکن حرمین شریفین کو اللہ قیامت کی صبح تک ہر شرک سے پاک رکھے گا. حرمین شریفین میں کوئی شرک داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کانت دجال بھی داخل نہیں ہوگا. وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا. مکہ مدینے کے وادیوں پر اللہ بڑے بڑے فرشتوں کو بڑی بڑی تلواریں دے کر کھڑا کرے گا. وہ آنا چاہے گا لیکن آ نہیں سکے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے عرب کے اندر ہریالی عام ہو جائے گی، عرب کے اندر بتوں کی پوجا عام ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مکار لوگ 30 کذاب قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے. 30 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے دنیا میں پیدا ہوں گے. غلام احمد قادیانی بھی ان میں کا ایک جھوٹا مکار ہے. ابھی شکیل بن حنیف کا فتنہ چل رہا تھا، وہ بھی ان میں کا ایک مکار ہے. قیامت کے قریب جو آخری مکار دنیا میں جھوٹا آئے گا وہ کانت دجال ہوگا، جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، بعد میں خدائی دعویٰ کرے گا، بعد میں حد سے زیادہ فتنے پھیلائے گا. نبی کہتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا نہ فتنہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تجارتیں کثرت سے ہونے لگیں گی، مرد و عورتیں ایک بازار میں خلط ملط ہو کر بازار گرم کر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دریائے فرات جو عرب کے کنارے ہے، عربستان کے کنارے ہے، وہ دریائے فرات کا پانی کم ہو جائے گا، وہاں سے سونے کا پہاڑ اللہ باہر نکالے گا قیامت کے قریب. اے میرے امتیوں، دریائے فرات کے اندر سے جب سونے کا پہاڑ نکلے گا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جیسے ہی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، سارے لوگ اس سونے کو پانے کے لیے دوڑیں گے. 100 کا گروہ جائے گا، لیکن 999 مر کر وہی فتنے کے شکار ہو کر مر جائیں گے. ایک آدمی سونا لے کر آئے گا، لیکن وہ بھی دنیا کے فتنوں کا شکار بن جائے گا. آج دنیا خالی مال کے حرص میں پڑی، پیسہ ہونا وٹ پیسہ. عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، پیراں کا پیر، پیسہ پیر، خالی پیسہ ہونا. اس کدھر سے تو آندے، کیسا تو بھی آندے، حلال سے تو آندے، حرام سے تو آندے. ان کے سراں پہ ٹوپیاں ڈال کو، ان کو چنا لگا کو، دھوکہ دے کھڈے میں ڈال کو، پیسہ لوٹ کو، پراپرٹیاں پہ ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ ریڈی کر لے کو، بڑے بڑے پراپرٹیاں پہ
बड़े अनाकोंडा सांप बन को कब्जा कर ले बैठ गए, मैं तेरे बड़े करोड़पतिया, गोया के कयामत तक इन्हें खूटा मार ले बैठता का ना, कयामत तक मरताच नहीं, दुनिया में खूटा मार ले बैठ जाता, कयामत तक अल्लाह उम्र दे डाले ऐसे। अरे दुनिया, ये दुनिया हार्ट अटैक आया ऐसा मर जाता, चुटकी बजाने में मर जाता, हार्ट अटैक आया, अभी खाते रहता डल्ली हल्लक में सपट जाती, अटक ले हाथ मर जाता। क्या भाई, बड़े सपने देखा था, लोगों का कोंपा डुबा को बहुत प्रॉपर्टी जमा कर लिया था, हल्लक डल्ली जाग हल्लक में अटकी है का तो हटकी आई, लटक तक मर को चलेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, लोग उस सोने के पहाड़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। नबी ने फरमाया हिरिस मत करो। इब्ने आदम की हिरिस खबर में जाने तक खत्म नहीं होगी। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अगर इब्ने आदम को अल्लाह एक वादी भर सोना भी दे दे जीने के लिए, वो ये तमन्ना करेगा कि ऐ काश और एक दो वादियां भर को सुनना मेरे पास रहता तो और अच्छा रहता था ना। अरे पागल, वो जो एक वादी भर सोना अल्लाह दिया, तूने तेरे आने वाले 100 पुश्ता बैठकर खाए तो भी खाली नहीं होता, लेकिन तमन्ना क्या करता, हिरिस क्या करता, और एक दो वादियां सुनना रहता तो अच्छा होता। अल्लाह अलैहि सलाम बयान फरमाते, क़यामत के करीब लोग झूठी हदीसें घड़ेंगे, झूठे वाक़ियात घड़ेंगे और झूठी रिवायतें नकल करके इस्लाम को गलत आईना देकर पेश करेंगे। ये इस्लाम, इसे बोलते हैं इस्लाम, ऐसा है इस्लाम। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, बेहयाई आम हो जाएगी, नंगे लोग ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगे रहेंगे। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, क़ुर्ब क़यामत के फितनों में सबसे बड़ा फितना ये है, लोग अपने दीन पर बाकी नहीं रहेंगे। सुबह का मोमिन शाम तक काफिर बन जाएगा, शाम का मोमिन सुबह तक काफिर हो जाएगा। सुबह में मोमिन था लेकिन ऐसे वैसे बात हम बोल को काफिर हो गया, फाल खोल को, जादू कर को और तावीज़ गंडा पलीते कर को, सुबह का मोमिन शाम में काफिर, शाम का मोमिन सुबह में काफिर। इसीलिए नबी कहा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिका। ऐ दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। ऐ दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल को तेरी इताअत पर बाकी रख। ऐसी दुआएं पढ़ो, इसलिए कि क़यामत के करीब अल्लाह के दो उंगलियों के बीच में इंसान के दिल होते हैं, जब चाहे वो हिदायत पे बाकी रखे, जब चाहे गुमराही में मोड़कर इंसान को गुमराह कर दे। नबी कहते हैं क़यामत के करीब मुसलमान को कत्ल करेगा, एक दूसरे पर हथियार निकालेंगे और लोग हद से ज़्यादा एक दूसरे को कत्ल व गारत गिरी करना शुरू करेंगे। मारने वाले को पता नहीं रहता कि मैं इसे क्यों मारा, मरने वाले को मालूम नहीं रहता कि यह नालायक मेरी गर्दन कहीं काटा। ना मारने वाले को खबर, ना मरने वाले को खबर, इतना कत्ल गारत गिरी आम हो जाएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब पेट के फितने, शर्मगाह के फितने हद से ज़्यादा रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे। पेट के फितने, शर्मगाह के फितने, पेट पालने के लिए इज्जतें नामूस करने लगेंगी औरतें। पेट के फितनों की खातिर दीन बेचकर खाया जाएगा। शर्मगाह के फितने, एक लौंडी अपने आका को जनेगी क़यामत के करीब। क्या मतलब? यानी एक औरत जिस बच्चे को पैदा करेगी, बड़ा होकर वही अपनी माँ के साथ जिना करेगा, वही अपनी माँ के साथ जिना करेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, औरतें हद से ज़्यादा मर्दों को मायल करने के लिए अपने बदन पर खुशबू इस्तेमाल करेंगी, और औरतें मर्दों को मायल करेंगी, खुद भी ज़ानिया रहेंगी और जिना के फितने में लोगों को मुब्तला करेंगी। जंगो जिदाल आम हो जाएंगे, हद से ज़्यादा क़त्ल गारतगिरी, जंगो जिदाल, फितने फसाद आम हो जाएंगे और जालिम हुक्मरान अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा मुसलमानों के ऊपर। और इसी तरह मुसलमान यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। आपने कहा अनकरीब मेरी उम्मत यहूदियों के, नसरानियों के नक्शे कदम पर बालिश दर बालिश, कदम दर कदम वैसे ही चलेंगे जैसे वो अमल करेंगे। जैसे उनका अमल वैसे मुसलमानों का अमल।
آج دیکھیے کیا نہیں ہے ہم مسلمانوں میں یہودیوں کے اعمال. بتائیے مجھے. کے نصرانیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج مسلمانوں کے گھروں میں برتھڈے منانے کی بیماریاں آ گئے. میرا چننا میرا منا 1 سال کا ہو گیا, کیک لا کو جسٹ کاٹ کو جسٹ کھا لیتی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا گیت بھی نہیں گاتے, موم بتی بھی نہیں بجھاتے, سر کے اوپر وہ کیپ بھی نہیں رکھتے, اونلی کیک لائے کی, کاٹے کی, ننگلے کی, کھائے کی, وہ تاج کرتی. مولانا نہیں کرنا. اسی دن کئی کر مرتی بھائی. کیک لا کو کھانے کی ضرورت کیا, بچے کو چاکلیٹاں دے کو اسکول میں بانٹنے لگانے کی ضرورت کیا, اس دن نہلا دھلا کو اچھے کپڑے پہنانے کی ضرورت کیا. برتھڈے یہودیوں کا شیوا یہ, نصرانیوں کا عمل یہ. اور اتنا ہی نہیں, حد سے زیادہ ہر عمل میں یہودیوں کی کافی, یہودیوں کی کاپی. برتھڈے بولو, اینیورسری ڈے بولو, شادی کی سالگرہ بولو, اور حد سے زیادہ رسم و رواجیں یہ جو شادیوں میں ہوتے ہیں سب یہود و نصرانیوں کے. سچ کہا تھا علامہ اقبال نے, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہودیاں خود شرما رہی ہیں, ہمیں وتے نہیں کر رہے, ہمارے سے بھی بابا بن گئی نہ رے نو, ہمارے سے 4 قدم آگے بڑھ گئے نہ رے نو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, اگر یہودیوں میں سے کوئی گوہ کے بل سے گھسا ہوگا, تم میں سے بھی آدمی گوہ کے بل سے گھسے گا. اگر یہودیوں میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, یقیناً تم ان کی پیروی کرتے ہوئے میری امت کا نالائق اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. اتنا نقش قدم پر چلو گے تم لوگ. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا, میرے امتیوں یاد رکھنا, ان قریب میرے گزرنے کے بعد اس زمانے میں میری امت میں حد سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے, بڑے بڑے فتنوں کا شکار تم بنو گے. اے اللہ کے نبی, ارباز بن ساریہ روایت کے راوی سوال کرتے ہیں, اس زمانے میں ہم کیا کریں, کیا کریں؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے کونچلوں والے دانتوں سے میری سنت کو, خلفائے راشدین کو سنت کو لازم پکڑنا. جیسا میں میرے صحابہ خلفائے راشدین جس دین پر قائم تھے, ایسے دین پر عمل کرنے کے لیے کونچلوں والے دانتوں سے مضبوطی سے سنت کو تھام کر عمل کرنا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے قریب بکریاں چرانے والے بڑے بڑے بلڈنگاں بنانا شروع کرے گا. یعنی اتنی دولت کی کثرت آ جائے گی, لوگ دولت کو لے کر زکوٰۃ نکالنے کے لیے در در بھکاریوں کی طرف بھٹکیں گے. کوئی مائی کا لال زمین پر زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا ان کو. آج زکوٰۃ لینے کے لیے, صدقہ خیرات لینے کے لیے بہار سے, یو پی سے, جھارکھنڈ سے, نیپال سے, مدھیہ پردیش سے, بنگال سے لوگ اپنے غریب اداروں کے تعاون کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں, دکانوں پر آتے ہیں, آپ کے مکانوں تک آتے ہیں, آپ کو انفرادی فون کر کے آ کے آپ کی زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں. آپ ان کو حقیر فقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہو, 1 نمبر کے حقیر اور فقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہو. آپ کو کیا معلوم, وہ اپنی جگہ کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں, اپنے ادارے کے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں, ابو داؤد ترمذی پڑھانے والے, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ پڑھانے والے, صحیح بخاری, صحیح مسلم پڑھانے والے شیخ الحدیث ہوتے ہیں. وہ جو سفرا بن کر 11 مہینے مدرسے میں پڑھا کر 12واں مہینہ آپ لوگوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں, وہ کوئی فقیر نہیں ہے, وہ کوئی حقیر نہیں ہے, وہ امت کے علماء ہیں, انبیاء کے وارثین ہیں, وہ اپنی جگہ کے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں. وہ آتے ہیں آپ کی زکوٰۃ لینے کے لیے, اور آپ ان کو دھتکار کر بھگا دیتے ہو. نہیں, چلو جی ہم نہیں دیں گے, ابھی پرسوں دیا, بار بار تھوڑی دیں گے. کیوں؟ اللہ ایک بار کھلا رہا, آپ کو بار بار نہیں کھلا رہا. صبح میں کھلایا تو دوپہر میں کھلا رہا, دوپہر میں کھلایا تو رات میں کھلا رہا, آج کھلایا تو کل بھی کھلا رہا, کل کھلایا تو پرسوں بھی کھلا رہا. آپ اللہ کے راہ میں صرف ایک بار دو گے کیا, بار بار نہیں دو گے کیا؟ ارے اللہ آپ کو بار بار کیا, ہر لمحہ دے رہا, ہر لمحہ. سعودی عرب کا ایک بوڑھا, ایک شخص جسے کچھ پرابلم ہو گیا تھا, لے جا کر اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا, صرف اور صرف 2 گھنٹے آکسیجن پر رکھا گیا, اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا, اور اسے ڈسچارج کرتے وقت 10,000 ریال کا بل اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا. آنکھوں میں آنسو کاٹ کے بوڑھا بیٹھ گیا. ارے بوڑھا رونے لگا,
آثار و خطر. قریب بیٹھا ہوا ایک مالدار شخص اس کی بزرگی، اس کی حالت کو دیکھ کر رحم کھا کر گیا، قریب گیا اور بولا اے فلاں بزرگ، اگر آپ کے لیے یہ بل کافی مہنگی لگتی ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اللہ مجھے بہت مال دیا، میں اپنے پیسوں سے آپ کی بل پے کر دوں گا، آپ بے فکر رہیے، آپ اس قدر مت روئیے، آپ کا رونا ہم کو اچھا نہیں لگ رہا. تو اس نے اس بل کو دیکھتے ہوئے کہا اللہ کے فضل و کرم سے اس بل کو بآسانی ادا کرنے کی حیثیت اللہ مجھے دیا ہے. اللہ میرے پاس بھی بہت مال دیا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے صرف 2 گھنٹے کے وینٹیلیشن یا آکسیجن کی بل 10,000 ریال کی شکل میں آ گئی. وہ اللہ 70 پر 4 سال میری عمر چل رہی ہے، پیدا ہونے سے لے کر اب تک کتنے سالوں سے، کتنے مہینوں سے، کتنے ہفتوں سے، کتنے دنوں، کتنے گھنٹوں سے فری آکسیجن اللہ دے رہا ہے. ہم نے اپنے اللہ کا شکریہ اب تک ادا نہیں کیا. اپنے رب کا احسان اتنا بڑا ہے ہم پر، ہم اس اللہ کا احسان کا بدلہ کیسے پھیڑے، یہ سوچتے ہوئے اس 2 گھنٹے کی آکسیجن کی بل دیکھ کر میں رو رہا ہوں. میرے اللہ کا شکریہ میں کیسے ادا کروں؟ 75-74 سال سے فری آکسیجن کے ساتھ ہیلتھ والی جسم اللہ مجھے دے رکھا تھا، فری آکسیجن دے رہا تھا. کبھی ہم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ کبھی ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آج جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے غنیمت سمجھو، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. قیامت کے قریب لوگ اس قدر بے حس ہو جائیں گے، خود غرض ہو جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا سامنے والا مر رہا یا جی رہا. مدرسے سے آنے والے علماء کو چندہ نہیں دیتے ہم لوگ، حقیر نگاہ سے بھگا، ارے انہیں ایک وقت کھایا نہیں کھایا یہ تک پوچھ کر نہیں دیکھتے. بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں بہار سے آ رہا ہوں. کب آئے ہو یہاں مسجد میں؟ صبح سے آ کر یہیں بیٹھا ہوں. آپ نے کچھ کھایا؟ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ پیسہ ہے؟ یہ تک نہیں پوچھ کر دیکھتے. جس دن جہنم میں ڈالے گا، اے مالداروں میری آواز کو سن لو، جس دن اللہ جہنم میں پٹکے گا، جہنمی داروغہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کیا تمہارا جرم تھا، کس جرم سے تم جہنم میں آ گئے؟ قالو لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہمارے اس جرم سے اللہ جہنم کے حوالے ہمیں کر دیا. ایک وقت کا کھانا وارثین انبیاء جیسے علماء کو کھلاؤ گے، آپ کی دولت خالی نہیں ہو جائے گی. اس عالم کی دعاؤں سے اللہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا آپ کو عطا کرے گا. کھانا کھلانے کی صفت رکھو، علماء کرام کا احترام کرو، مساجد و مدارس کو دینے کی عادت بناؤ، ورنہ قسم رب کعبہ کی ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت، اپنی زکاتیں لے کر در در بھٹکو گے، رب کی قسم کوئی اصول کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. اتنی دولت کی فراوانیاں اللہ جاری کر دے گا. اللہ کا شکر مناؤ. آج آپ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہو کہ زکوٰۃ لینے والے، صدقہ لینے والے دور دراز سے آپ کے دکان و مکان تک، آپ کے مساجد تک وہ پہنچتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے قریب بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، لیکن زمین بنجر رہیں گے، زمین پھل پودے پیڑ اگانے کے لائق نہیں رہے گی، بنجر زمین ہو جائے گی. قیامت کے قریب ہر گھر میں دین پہنچے گا. ایسا نہیں کہ کسی کو دین معلوم نہیں ہے، ہر گھر تک دین پہنچے گا، لیکن دین کو فیشن کے طور پر جو آسان ہے اسے لے لیں گے، جو مشکل ہے اسے چھوڑ دیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم دین میں سے بعض چیزوں کو لے لیتے ہو، ایمان رکھتے ہو، بعض چیزوں کا انکار کر کے کفر اختیار کرتے ہو؟ یاد رکھو ایسی حرکتیں کرنے والوں کو اللہ دنیا میں ذلیل کر کے آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ زمین پر 3 قسم کے عذابات نہیں بھیجے گا. مسقن ومسقن وقصفن، زمین دھنسا دی جائے گی، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارشیں آئیں گی. جب تک زمین پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں آئے گی
लोगों के चेहरे मस्ख नहीं कर दिए जाएंगे और लोगों को जमीन में गाड़ नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक अल्लाह ताला क़यामत नहीं नाजिल करेगा, क़यामत वक़ू नहीं करेगा। चेहरे का मस्ख हो जाना, ज़मीनों का धंसा दिया जाना, आसमान की बारिशें होना, ये अज़ाबात उतरेंगे। सहाबा ने सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा? आपने बयान फरमाया, जब गाने बजाने वाली लौंडियां दुनिया में पैदा आम हो जाएंगी, लोग गाने वाली लौंडियों से मोहब्बत करना शुरू करेंगे, गाने बजाने के म्यूजिक आम हो जाएंगे, हर मोबाइल के जरिए, हर इंटरनेट के जरिए, हर डीजे बाजे के जरिए गाने बजाने के लोग आलात को हलाल कर लेंगे और रेशम को हलाल कर लेंगे। याद रखना, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ये अज़ाबात मेरी उम्मत पर नाजिल करेगा। शराब को पानी की तरह पिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, गाने बजाने के आलात हलाल कर लिए जाएंगे, आम हो जाएंगे। नंबर 3, रेशम का कपड़ा जो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्द बाने भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और नंबर 4, गाने वाली लौंडियां फिल्म में करना शुरू करेगी, मेरा फेवरेट हीरो इन्हें, मेरी फेवरेट हीरोइनी इन्हें। जबकि अल्लाह ने हमारे लिए हमारे नबी को उसवा और नमूना बनाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। नबी को छोड़ दिए, सहाबा को छोड़ दिए, अशरे मुबशरा को छोड़ दिए, खुलफाए राशिदीन को छोड़ दिए, सल्फ़े सालिहीन को छोड़ दिए। ऐसे नाचने वाले बेकार हिजड़ों के साथ लोग मोहब्बत कर कर अपना आइडियल बना लेंगे। याद रखना, ऐसे ज़माने में अल्लाह तुम्हारे चेहरों की रौनकें छीन कर मस्त करेगा, पत्थरों की बारिशें नाजिल करेगा, अल्लाह ताला ज़मीन में तुम्हें धंसा कर रख देगा। ये क़ुर्बे क़यामत के फितने हैं, ये क़ुर्बे क़यामत के फितने हैं ये। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया में महदी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे और महदी उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके बयात लेकर यहूदियों से जंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। यहूदियों से बहुत बड़ी जंग होगी। उस जंग को लड़ने के लिए मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हज़रत महदी को और मुसलमानों को मिटाने के लिए यहूदियों का एक बड़ा लश्कर आएगा, लेकिन मुकाम बैदा में जैसे ही आएगा, अल्लाह इन यहूदियों के लश्कर को ज़मीन फाड़ कर ज़मीन के अंदर धंसा देगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, 7 साल तक महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, यहूदियों से जंग लड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल को रवाना करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा। 7 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जिंदा रहेंगे। जो जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए, आज जो दूसरे आसमान पर मौजूद हैं, यही अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, खालाजाद, भाई भाई, अल्लाह क़ुर्बे क़यामत उनको ज़मीन पर नाजिल करेगा। 33 साल की उम्र में उठा लिए गए थे, 33 साल की उम्र में ही वो नाजिल किए जाएंगे। उसके बाद 7 साल जिएंगे, 40 साल में उनकी वफ़ात होगी, शादी करेंगे, बीवी बच्चे होंगे, उनका इंतकाल होगा, उम्मत मुस्लिमा नमाज जनाजा पढ़कर दफन करेंगे। लेकिन वो जब 7 साल रहेंगे, दज्जाल को क़त्ल करेंगे और याजूज और माजूज को दुनिया से मिटाने की बद्दुआएं मुसलमानों के साथ करेंगे। अल्लाह इनकी बद्दुआएं कबूल करके याजूज और माजूज को सफ़े हस्ती से अल्लाह मिटाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दज्जाल मुल्क शाम के इराक़ के जानिब से मुल्क खुरासान से निकलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, उस वक्त दज्जाल दुनिया में आएगा जब सारे उलमा मेंबर रसूल पर दज्जाल के बयान करना भूली रहेगी, सारी उम्मत दज्जाल को भूली बिसरी रहेगी। ऐसे मौके पर अचानक अल्लाह दज्जाल को लाकर खड़ा कर देगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, उसकी एक दाईं आंख नहीं रहेगी, उसके पेशानी के बीच में काफिर लिखा रहेगा और उसके हाथ में एक बाग जन्नत के तौर पर और आग का चश्मा जहन्नम के तौर पर वो अपने साथ लेकर आएगा। जो उसे रब मानेगा अपनी जन्नत में डालेगा, जो उसके रब से इनकार करके सच्चा उम्मत मोहम्मदी
तौहीद परस्त रहेगा वो अपनी जहन्नम में लेकर डालेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी जहन्नम में देखने की आग का पानी रहेगा, लेकिन बिस्मिल्लाह बोलकर अगर उस आग को तुम उठाकर पी लो, हकीकत में वो ठंडा चश्मे का पानी रहेगा। जो दज्जाल की जहन्नम में जाएगा वो हकीकी अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा, जो दज्जाल की जन्नत में आएगा वो अल्लाह की हकीकी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं 40 दिन जमीन पर बाकी रहेगा। 40 दिन में दुनिया के हर चप्पे चप्पे, हर कोने कोने को छान मारेगा, हर जगह दज्जाल जाएगा सिवाय मक्का मदीने के। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं आसमान से बारिशें बरसाने का ऑर्डर देगा, बरसना शुरू होंगी। ज़मीन से अनाज उगाने का ऑर्डर देगा, ज़मीन अनाज उगाएगा। उस अनाज से अनाज अलग करेगा और अनाज के आटे बनाएगा, आटे से रोटियों के अंबार खड़ा करेगा। किसी को कत्ल करके एक बार दोबारा जिंदा करने का अल्लाह पावर उसे दिया रहेगा। किसी कब्र को मारकर मुर्दे को जिंदा करके खड़ा करेगा। खैर, ये छोटे मोटे करतबबाजियाँ, करिश्मे दिखाने के बाद लोग उसे माइल कर लेंगे, अपने लिए खायल कर लेंगे कि यही हमारा भगवान। आजकल के ये पाखंडी बाबा आप देखते हैं ना, छू मंतर हु छू छू बोल उड़ का तो अंगूठी निकाल डाला, इन्हें बाबा आगत पैराम पड़ लेती। हालांकि हाथों की चालाकी रहती, वो हाथ में छपा लिया रहता, उन्हें क्या करता, हु छू छू उफ कत बोला, सच काड़ को अंगूठी दिखा, हे बाबा को आ गए। हाँ, कान की फिर रहा कहते अजमेर में, ऐसा करे भुल का तो बादामा निकाल दिखाता उन्हें, काजुआ बादामा, इन्हें बाबा का पैराम पड़ता। झुका अकबर, ऐसे जाहिला। अब आप सोचो, ये मिसाला मैं कह दिया, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, आप इंटरनेट पर देखो, काजू वाले बाबा का तो हूँ का निकाल दिखाता उन्हें। ऐसे करतब देखकर लोग सजदा करने लग जाती। अब छोटे मोटे काजुआ निकाले तो सजदा कर रही, बादामा निकाले तो चुम्मा चुमटी कर लपट ले रही बाबा को। अब सोचो, कानत दज्जाल आसमान से बारिशां भी उतारता, जमीन से अनाज भी उगाता, खबर में लात मार को मुर्दों को खड़ा करता। ऐसे करिश्मे क्या तो ये कमजोर मुसलमाना, कमजोर ईमान वाले देखे लंबे पड़े सो तूच रहे हमारा भगवान का पैरा में गिर जाते, तूच रहे हमारा भगवान। इतना भी कमजोर ईमान मत बनाना। ये खुर्बे क़यामत होने वाले फितनों के बारे में नबी ने हदीस में आगाह किया है। मेरी उम्मतों, ये जान लो, सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना। अरे हमारे नबी खुद पनाह मांगते थे जी नमाज में, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। हमारे नबी पनाह मांगते थे। और आपने कहा जो जुमा के दिन सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत पढ़ ले, याद कर ले, अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से बचाएंगे। अरे दज्जाल का फितना इतना बड़ा, अल्लाह के नबी कहते हैं एक तौहीद परस्त आदमी अपने माँ, बेटी, बहन, बीवी को, अपनी मुहरिमा औरतों को रस्सी बांध कर पकड़ कर बैठ जाएगा अल्लाह से दुआएं करते हुए, मेरे अल्लाह मेरी बीवी को, मेरी बेटी को, मेरी बहन को और मेरी औरत को दज्जाल के फितने में पड़ने से तू बचा ले। रस्सी बांध कर पकड़ कर दुआएं करते बैठ जाएगा रोते हुए। सोचो कितना बड़ा नहीं फितना होगा। अल्लाहु अकबर। आखिरकार 70,000 यहूदी हरे कपड़े लपट लिए वाले, हदीस में है, लिखो सब्ज रंग की चादरें डाल लिए सो 70,000 यहूदी इसके पीछे पीछे, इन्हें कहाँ जाता वहाँ चमचे बन को फिरती, इसके पीछे यहूदियाँ। और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह बाहर निकाल डालेंगा, ज़मीन के सारे ख़जाने इसके पीछे भागेंगे। वो आर्डर देंगे ज़मीन को, अरे ज़मीन तेरे अंदर के सारे ख़जाने बाहर निकाल, सब ख़जाने बाहर आ जाएंगे। जैसे एक रानी मक्खी के पीछे सारी शहद की मक्खियां दौड़ती हैं, दज्जाल के पीछे जमीन के सारे खजाने वैसे भागेंगे। अब ये करिश्मा देखने के बाद कौन नहीं पिघलता, आप बोलो। अल्लाह के नबी कहते हैं बाबुल लुद, जो आज कुस्तुनतुनिया या तुर्की का एयरपोर्ट है, उसके किनारे मुहद्दिसीन कहते हैं वहीं पर बाबुल लुद है। उस मुकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाहने हाथ से पकड़कर दाएं हाथ के एक भाले से मारकर उसका कत्ल कर देंगे। जैसे ही दज्जाल कत्ल होगा, अफवाह उठेगी, रे हमारा भगवान मर्या का तेरे। शेर बकरी एक नदी पर पानी पिएंगे लेकिन शेर बकरी को कुछ नहीं करेगा। बच्चे सांप से खेलेंगे, सांप बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
ایک انار پورے قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنا بڑا انار. ایک گائے کا دودھ 40 قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی برکتیں اللہ اسی دولت دے گا، اسی دولت دے گا. بھکاریوں کی طرح زکوٰۃ دینے کے واسطے بھٹکیں گے دنیا کے کونے کونے میں. شاید کہ یہ کمزور مکان دکھ رہا ہے، یہاں غریب ہوگا، لا کر دے گے، میرے بھائی میری زکوٰۃ یہ پڑی ہے لے لو. انہیں بولیں گا ارے فقیر تیرے سے بھی ڈبل دولت میرے پاس لی ہے، لے چل، مجھے دینے آیا تو، تیرے سے بڑا مالدار میں، یہ لے میری زکوٰۃ تو لے جا. کوئی لینے والا نہیں رہے گا. میرے یہاں کا آخری دن ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرق سے ایک ہوا نکالے گا جسے پاکیزہ ہوا کہتے ہیں. بعض روایت میں نسیم صبا اسے کہا گیا. وہ ہوا سارے دنیا والوں کے اوپر سے مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہوئے مغرب میں چلی جائے. جتنے مسلمان ہیں، جتنے اللہ والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو جاننے والے، سب ٹھنڈی موت ایسے آرام سے سو جائیں گے. سارے لوگوں کو موت کے سناٹے میں سلا دیا جائے گا. اب صرف کافر، مشرک، یہود، نصارہ، مجوسی ایسے صائبین بچ جائیں گے جو جہنم میں جانے کے حقدار والے رہیں گے. ان کافروں کے اوپر اللہ اسرافیل کو حکم دے گا اب سور میں پھونک مارو. سور میں پھونک مارا جائے گا. قیامت کے زلزلے ان کافروں پر آئیں گے. مسلمان قیامت کے زلزلے ہرگز نہیں دیکھیں گے. لے شروع ہو جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینکے گی. باہر کے یہ گاڑی، بنگلے، اونچے اونچے محلات، یہ سارے عیش و عشرت کی چیزیں پھاڑ کر زمین اپنے اندر دبا لے گی. انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا ہائے اس زمین کو ہو کیا گیا. اللہ کے حکم سے یہ زمین کے زلزلے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے زلزلے، اس کے بعد پہلی سور پھونک مارنے کے بعد سارے انسان جنات مر جائیں گے. 40 سال دنیا مردہ پڑی رہے گی. اللہ سوالوں پہ سوال کرے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. سب مر گئے. اللہ کہے گا کون زندہ؟ یا اللہ سارے انسان جنات مر گئے قیامت کے زلزلے سے. 7 آسمانوں کے فرشتے زندہ. اللہ کہے گا ان کی بھی روح قبض کر لو. 7 آسمانوں کے فرشتوں کی روح قبض کر لی جائے گی. کون زندہ؟ اے اللہ تو زندہ. ہم 4 فرشتے، ملک الموت، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ہم 4 فرشتے اور تو، ہم 5 کے علاوہ زمین و زمان، مکی و مقام میں کوئی زندہ نہیں. اللہ کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے. جاؤ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو. ان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی. کون زندہ؟ یا اللہ میں زندہ، تو زندہ. میں ملک الموت، میں زندہ، تو زندہ. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ملک الموت کو بھی موت کا مزہ چکا دے گا. ساری دنیا موت کے سناٹے میں سوئی پڑی ہے. کوئی مائی کلال زندہ نہیں. اللہ پوچھے گا این الجبارون، این المتکبرون، کہاں گئے وہ جبار، کہاں گئے وہ متکبر، کہاں گیا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. سوال پہ سوال میرا مالک الملک کر رہا ہے. جواب دینے والا کوئی مائی کا لال نہیں. خود اللہ مسکراتے جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج صرف ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے. 40 سال دنیا مردہ پڑی رہے گی. اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا بال بنائے گا، 7 آسمانوں کا بال بنائے گا. اور اس کے بعد ایک انگلی پر جنت کو، ایک انگلی پر جہنم کو، ایک انگلی پر 7 زمینوں کو، ایک انگلی پر 7 آسمانوں کو، اپنے انگلی پر پہاڑوں سمندروں کو اللہ نچا نچا کر یہ سوال کرے گا کہ کس کی بادشاہت ہے، کون رب ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ اکبر. ساری دنیا مردہ پڑی تھی. 40 سال کے بعد اسرافیل کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. حکم دے گا دوسری بار سور میں پھونک مارو. فَإِذَا نُفِخَ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. جب پہلی بار سور پھونکا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ. اللہ تعالیٰ زمین سے پہاڑوں کو اور ان سمندروں کو اٹھا کر زمین کے پہاڑ اور زمین کو ایک دوسرے کو ٹکرا کر ریزہ ریز کر کے چھوڑ دے گا. اور جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر قیامت تک، انسانوں سے لے کر جنات تک، سب لوگوں کی روحیں
आला इल्लियीन में नेक रूहों को, सिज्जीन से बुरी रूहों को, इन रूहों को लेकर उनकी खबरों में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला कहता है कि उस दिन उनके जिस्मों के साथ उनके रूहों को जोड़ दिया जाएगा। फैज़ा नुफ़िक़ा, अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन उनके खबरों में उनके जिस्मों से रूहों को जोड़ दिया जाएगा। कौन सा दिन होगा? इज़ा शम्सु कुव्विरत, अल्लाह कहता है जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, जब पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा। व इज़ल इशारु उत्तिलत, जब वहशी जानवरों को छोड़ दिया जाएगा। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला कहता है व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, जब उनके जिस्मों में उनके रूहों को जोड़ दिया जाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दूसरे सूर के बाद सारे लोगों को खड़ा करेगा। अब इसके बाद की जो कैफियत होगी, इसके बाद की जो कैफियत होगी वो क़यामत के ज़लज़ले की होगी, क़यामत के फितनों की होगी, क़यामत के हवलनाकियों की होगी। वैसा समाउ कुशितत, जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी। वैसल जन्नत उज़लिफत, जब जन्नत करीब कर दी जाएगी। वैसल जहीम उज़लिफत, जब जहन्नम घसीट कर लाया जाएगा। 70,000 जंजीरें जहन्नम की, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते, 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते जहन्नम को घसीट कर लाएंगे। अब यहाँ से क़यामत का ज़लज़ला शुरू होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं हज़रे मौत एक समंदर है, उस हज़रे मौत के समंदर से एक आग निकलेगी जो सारे मैदान महशर के तरफ लोगों को हाँकेगी। जब दूसरी सूर में नंगे मादरजात, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले, जैसे माँ के पेट से पैदा हुए थे वैसे सब उठकर खड़े होंगे। सारे लोगों को हज़रे मौत की वो आग, मुल्क अदन की वो आग, सारे लोगों को मुल्क शाम की तरफ जमा करेगी। नबी कहते हैं मुल्क शाम में अल्लाह मैदान महशर कायम करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे ज़िंदगी दिया तो इसके बाद जो क़यामत के हवलनाकियों की कैफियत होगी, पुल सिरात की हालत, मीज़ान इलाहिया में तोले जाने की हालत, हौज़ कौसर का पानी, शिफ़ाअत कुबरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में हिसाब व किताब देने की कैफियत, ये तमाम कैफियतों को इंशाअल्लाह फिर कभी मैं आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के करीब पैदा होने वाले इन फितनों से इबरत हासिल करके ईमान की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को जब तक ज़िंदगी बाकी है ईमान और इस्लाम पर हमारी ज़िंदगी को अल्लाह बाकी रखे, और जब हमारा ख़ातिमा हो तो इस्लाम पर, तौहीद पर, रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।